بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو اول کا سبق اور اس کی تمرین ترکیب نحوی کے ساتھ۔ الدرس الحادی والعشرون، یہ 21واں سبق ہے۔ 21واں سبق یہ اسم معرب اور اس کے اعراب کے بارے میں ہے۔ اسم معرب آپ نے پڑھا تھا، وہ ہے جس کا آخر عامل کے آنے سے بدل جائے، جیسے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید۔ پھر آپ نے پڑھا تھا اسم معرب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غیر منصرف ایک منصرف۔ تو چاہے منصرف ہو یا غیر منصرف ہو، ان تمام کا اعراب یہاں پر بتایا جائے گا۔ اس میں معرب کے یاد رکھیں اعراب تین طرح کے ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ یا تو کبھی رفع آئے گا، کبھی نصب آئے گا، کبھی جر آئے گا۔ یہ تین اعراب ہوتے ہیں۔ اگر رفع ہو تو حالت رفعی کہتے ہیں، نصب ہو تو حالت نصبی کہتے ہیں، اور جر ہو تو حالت جری کہتے ہیں۔ اب فرما رہے ہیں یہ اعراب کس کس طریقے سے آ سکتے ہیں، تو بتایا یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں اور کبھی حروف کے ذریعے، کبھی لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری۔ اس لحاظ سے اس معرب کی 12 قسمیں بنتی ہیں۔ کبھی تو حرکات کے ذریعے ہوگا، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے، اور کبھی حروف کے ذریعے، جیسے کہ آپ نے حروف اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکت پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اعراب بالحروف واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے، اور کبھی لفظی ہوگا، یعنی کبھی پڑھنے میں آئے گا۔ اس اعتبار سے بھی آپ اعراب کی قسمیں پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ اعراب باللفظی اور اعراب تقدیری۔ تو پڑھنے میں آئے تو لفظی ہوگا، اور نہ پڑھنے میں آئے تو تقدیری ہوگا۔ اس لحاظ سے اس میں معرب کی 12 قسمیں ہیں۔ تو نمبر 1 2 3 سب کی ایک ساتھ بتا رہے ہیں، جیسے کہ مفرد منصرف صحیح، یہ نمبر 1 یہ ہو گیا، اس میں معرب کی پہلی قسم ہو گئی۔ قائم مقام صحیح، یہ اس میں معرب کی دوسری قسم ہو گئی۔ جمع مکسر منصرف، یہ اس میں معرب کی تیسری قسم ہو گئی۔ تو ان تینوں کا اعراب جو ہے ایک ہی ہوگا، یعنی ان کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہوگی، چاہے مفرد منصرف صحیح ہو، چاہے قائم مقام صحیح ہو، چاہے جمع مکسر منصرف ہو۔ ان کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ اب چاہے پہلا ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو۔ مفرد منصرف صحیح کہتے ہیں کہ مفرد ہوگا، منصرف ہوگا اور صحیح ہوگا، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوگا۔ قائم مقام صحیح کہتے ہیں جو قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہے وہ مفرد ہوگا، صحیح ہوگا، لیکن آخر میں حرف علت آتا ہوگا۔ اور جمع مکسر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہوگا، واحد کا صیغہ سلامت جمع میں نہیں رہے گا، اسے بولتے ہیں جمع مکسر منصرف، لیکن منصرف ہوگا۔ اب فرماتے ہیں مفرد منصرف صحیح کی مثال، جیسے جاء رجل رأیت رجلا نظرت الی رجل۔ تو دیکھیں حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آیا، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ آیا، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آیا۔ یہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ نمبر 2 ہے قائم مقام صحیح، جیسے جاء ظبی رأیت ظبیا نظرت الی ظبی۔ تو جاء ظبی جب یہ حالت فاعل بنا تو فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، حالت رفعی میں یہ ضمہ کے ساتھ آیا۔ رأیت ظبیا یہ حالت نصبی ہے کیونکہ مفعول بنے گا، اور مفعول ہونے کی صورت میں یہ حالت نصبی میں آیا، یعنی فتح کے ساتھ آیا۔ اور نظرت الی ظبی یہ حالت جری ہے کیونکہ الی حرف جر داخل ہے، تو اس صورت میں یہ جر کے ساتھ آیا۔ جمع مکسر منصرف ہو تب بھی اسی کی یہی حالت رہے گی، یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، جیسے جاء رجال رأیت رجالا نظرت الی رجال۔ تو جاء رجال جو ہے رجال، یہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آیا، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ آیا، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آیا۔ حالت رفعی اس لیے کیونکہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول فاعل جو ہوتا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے، اور یہ فتحہ کے ساتھ ہے۔ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیں دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، جر کے ساتھ آ رہا ہے، تو یہ حالت جری میں ہے۔ اب فرما رہے ہیں جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے۔ نمبر 4، یعنی جو آپ نے اس میں معرب کی 12 قسمیں پڑھی تھیں ان میں سے 3 ہو چکی ہیں، اب چوتھی بتا رہے ہیں جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے اور حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے۔ جیسے حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہذہ کراسات، یہ کاپیاں ہیں، تو کراسات یہاں پر خبر بنے گی، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے مبتدا اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہ کراسات
مرفوع ہے اور مرفوع کو ہی حالت رفعی کہتے ہیں۔ پتہ چلا قراسات نبی حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی میں اس کی جو صورت آئی وہ ضمہ کے ساتھ آئی ہے، اور حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ رأیت قراسات نظرت الی قراسات۔ تو رأیت قراسات یہ منصوب ہے، حالت نصبی میں ہے اس لیے کسرہ کے ساتھ آئی ہے، اور نظرت الی قراسات یہ دیکھیں حالت نصبی تھی اور یہ حالت جری ہے، یہ بھی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی حالت نصبی و جری دونوں کسرہ کے ساتھ آتی ہیں۔ نمبر 5 غیر منصرف کی قسم ہے، نمبر 5 اس میں معرب کی قسم ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس کی حالت رفعی جو ہے ضمہ سے آئے گی، اور حالت نصبی و جری فتحہ سے آتی ہے، جیسے جاء عمر رأیت عمر نظرت الی عمر۔ تو جاء عمر میں یہ فاعل بن رہا ہے اس لیے حالت رفعی ضمہ کے ساتھ آئی ہے، اور رأیت عمر میں حالت نصبی فتحہ کے ساتھ آئی ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے اس لیے فتحہ کے ساتھ آئی ہے، اور حالت جری بھی اس کی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے نظرت الی عمر حالت جری یعنی حرف جر داخل ہے اس پر تو مجرور ہے، یعنی یہ فتح کے ساتھ ہی مجرور ہے، اس پر زیر نہیں آئے گا، بلکہ جب اس پر حرف جر داخل ہوگا یا مضاف اس کے قبل ہوگا تو ہمیشہ یہ کس صورت میں آئے گا؟ حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ ہی آئے گا۔ اس کے بعد اس میں منقوص 11واں بتا رہے ہیں، چھٹا بتا رہے ہیں، اس میں منقوص جو ہے یہ اس کی کیا اعراب ہوتا ہے؟ اس میں منقوص کہتے ہیں، یاد رکھیں، جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے ماقبل کسرہ ہو، جس کے آخر میں یا اور ماقبل کسرہ ہو اسے اس میں منقوص کہتے ہیں۔ جیسے قاضی ہے تو قاضی دیکھیں اس کے ماقبل آخر میں کیا ہے؟ یا ہے اور اس کے ماقبل کسرہ ہے۔ ایسے ہی ماضی ہے، ماضی آخر میں یا ہے اور اس کے ماقبل کسرہ ہے۔ ایسے ہی راضی ہے، تو جو بھی اس وزن پر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اس میں منقوص، یعنی آخر میں یا ہو اور اس کے ماقبل کسرہ ہو اس کو اس میں منقوص کہتے ہیں۔ اب اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے، اور حالت نصبی فتح سے آتی ہے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے، لیکن اس میں ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتح لفظی ہوتا ہے۔ آپ نے تقدیری تو پڑھائی ہے، تقدیری مطلب یہ ہے کہ یہ اعراب جو ہے ضمہ اور کسرہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر فتح کو پڑھا جائے گا، جیسے جاء القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی۔ تو رأیت القاضی جاء القاضی میں آپ دیکھیں حالت رفعی کیا ہے؟ ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ضمہ نہیں دکھ رہا ہے کیونکہ یہ تقدیری ہے۔ رأیت القاضیہ میں یا پہ زبر دکھ رہا ہے، یہ لفظی فتح کے ساتھ ہے۔ مررت بالقاضی میں آپ کو کسرہ نہیں دکھ رہا ہے، یا پہ جو ہے زیر نہیں دکھ رہا ہے، وہ تو ضاد پہ زیر ہے لیکن یا پہ کوئی زیر نہیں دکھ رہا ہے، یہ حالت جری بھی اس کی کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ تو ضمہ اور کسرہ تقدیری کے ساتھ آئیں گے حالت رفعی اور حالت جری میں، جبکہ حالت نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ آئے گا۔ یہ اس میں منقوص کا اعراب ہے۔ اس کے بعد ہے 7 اور 8، اس میں معرب کی 2 قسمیں ایک ساتھ بیان کی یہاں پر، 7 اور 8۔ اس میں مقصور مضاف الی الیاء، نمبر 1 کیا ہے؟ اس میں مقصور کا اعراب بتائیں گے، نمبر 2 مضاف الی الیاء کا اعراب بتائیں گے۔ اس میں مقصور کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اس میں مقصور کہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ، فتح وغیرہ۔ اور مضاف الی الیاء کسے کہتے ہیں؟ مضاف الی الیاء کہتے ہیں وہ اسم جو مضاف ہو یائے متکلم کی طرف، لیکن جمع مذکر سالم کا صیغہ مضاف نہ ہو۔ اگر جمع مذکر سالم کا صیغہ مضاف ہوگا یائے متکلم کی طرف تو اس کا اعراب کچھ الگ ہوگا، لیکن اگر کوئی اور اسم یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب اور اسم مقصور کا اعراب دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو ان کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے، لیکن یاد رکھیں یہ تینوں کی تینوں جو حالت ہوں گی، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، یہ اعراب تقدیری کے ساتھ ہوں گی، اعراب لفظی کے ساتھ نہیں ہوں گی، یعنی یہاں پر اعراب پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسے اس میں مقصور کا اعراب جاء الفتح رأیت الفتح نظرت الی الفتح، تو الفتح جو ہے یہ حالت رفعی میں ہے، یعنی فاعل بن رہا ہے،
لیکن آپ دیکھیں یہاں پر ضمہ کے ساتھ تو اس کا اعراب ہے لیکن تقدیری ضمہ کے ساتھ ہے. ایسے رأیت الفتح میں تقدیری فتح کے ساتھ یہاں پر اعراب ہے، کیونکہ الفتح مفعول بھی بنے گا، اور مفعول بھی جو ہوتا ہے حالت نصبی میں ہوتا ہے، اور اس کی حالت نصبی جو ہے تقدیری فتح کے ساتھ آئی ہے. نظرت الی الفتح یہاں پر تقدیری کسرہ کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہے. مضاف الی الیاء یعنی جو اسم یا کی طرف مضاف ہو اس کا بھی اعراب یہی رہتا ہے، حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو دیکھیں جاء غلامی یہ حالت رفعی میں ہے اور اس کا جو ضمہ ہے وہ تقدیری ہے، یعنی دیکھے گا نہیں، پڑھنے میں نہیں آئے گا. رأیت غلامی یہ حالت نصبی میں ہے اور اس کا فتح جو ہے تقدیری ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا. نظرت الی غلامی تو یا پر کسرہ ہے کیونکہ جر دے رہا ہے، حالت جری اس کی کسرہ کے ساتھ ہے لیکن تقدیری کسرہ کے ساتھ ہے، پڑھنے میں نہیں آئے گی. تو ہماری یہ 7 اور 8 ہو گئے. اب بھی ہمارے پاس کتنے بچے ہیں؟ 9 10 11 12 یعنی 4 اور بچے ہیں. تو نوا بتا رہے اسماء ستہ ہے. اسماء ستہ اصل میں یہ 6 اسم ہیں جو ابن ہے، اخن ہے، فمن ہے، حمن ہے، حنن ہے اور ذو ہے. تو ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور ذو ان کی حالت رفعی جو آتی ہے، اب یہاں سے اعراب بالحروف بتا رہے ہیں، یعنی ابھی تک جو چل رہے تھے وہ اعراب بالحرکت چل رہے تھے، اب اعراب بالحروف بتائیں گے، یعنی ان کا اعراب یا تو الف کے ساتھ آئے گا یا واو کے ساتھ آئے گا یا یا کے ساتھ آئے گا. یہ اعراب بالحروف ہوتے ہیں. تو ان کی حالت رفعی واو سے آئے گی، چاہے ابن ہو، اخن ہو، فمون ہو، حنن ہو یا ذو ہو، کوئی بھی ہو، ان کی حالت رفعی واو سے آئے گی. حالت نصبی الف سے آئے گی. ان 6 کے 6 کی حالت نصبی جو ہے الف سے آئے گی، اور حالت جری یا سے آئے گی، یعنی ابن، اخن، فمن، حمن، حنن اور ذو کی حالت جری یا سے آئے گی. حالت رفعی جیسے جاء ابو زیدن، زید کا باپ آیا. تو یہاں پر دیکھیں حالت رفعی جو ہے یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ واو کے ساتھ آئی ہے. رأیت ابا زیدن یہ حالت نصبی ہے، اور حالت نصبی کس کے ساتھ آئی ہے؟ ابا یعنی الف کے ساتھ آئی ہے. حالت جری دیکھیں نظرت الی ابی زیدن، تو ابی یعنی حالت جری جو ہے یہ یا کے ساتھ آئی ہے. تو حالت رفعی واو کے ساتھ آئے گی، حالت نصبی الف کے ساتھ آئے گی، اور حالت جری یا کے ساتھ آئے گی. نمبر 10 بتا رہے ہیں تثنیہ، کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی، ان تمام کا اعراب ایک ہوگا. تثنیہ ہو جیسے کہ آپ نے واحد تثنیہ جمع پڑھا ہے، تو تثنیہ وہ ہوتا ہے جو دو افراد پر دلالت کرے، اسے تثنیہ بولتے ہیں، جیسے رجلانی. کلا ایک لفظ ہے، کلتا ایک لفظ ہے، اثنانی مطلب 2 ہوتا ہے، اور اثنتانی یہ مؤنث کا 2 ہوتا ہے. ان تمام کا یعنی 5 کا اعراب ایک ہی ہوگا. ان کی حالت رفعی الف سے آئے گی، اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے. یا ساکن ما قبل مفتوح سے آئے گی، یعنی الف ما قبل مفتوح ہوگا اور نون اعرابی آخر میں ہوگا، نون آخر میں ہوگا. ایسے ہی حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتوح ہوگا. جیسے کہ یہاں پر مثال اب دیکھیے، حالت رفعی جاء رجلانی، تو الف ہے حالت رفعی میں اور الف ما قبل مفتوح ہے. اور یہاں پر حالت نصبی و جری دونوں میں دیکھیں، رأیت رجلین اور نظرت الی رجلین، یہاں پر یا ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے. تو حالت رفعی الف ما قبل مفتوح آتی ہے، اور حالت نصبی جری یا ما قبل مفتوح آتی ہے. اس کے بعد جو 11واں ہمارا معرب، اس میں معرب کی قسم میں سے ہے، وہ ہے جمع مذکر سالم. اولو، عشرونہ سے تسعونہ تک دہائیاں، یہ تمام کے تمام ایک ہی حکم میں ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، اس لیے ان کو 11واں کہا گیا. اور پیچھے جو تثنیہ، کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی جو تھے سب کے سب ایک ہی حکم میں تھے، اس لیے ان کو بھی 10واں شمار کیا گیا، یعنی ایک ہی شمار کیا گیا. یہاں پر جمع مذکر سالم اولو اور عشرونہ سے تسعونہ تک. جمع مذکر سالم تو آپ کو پتہ ہی ہے کسے بولتے ہیں. جمع مذکر سالم اسے بولتے ہیں جس کے آخر میں واو ہو اور اس کے ماقبل ضمہ ہو اور آخر میں نون ہو، یا یائے ماقبل مکسور ہو اور آخر میں نون ہو، جیسے مسلمونہ یا مسلمینہ، یہ پڑھے تھے آپ پیچھے. اور یہ جمع کی قسم ہے، جمع سالم جمع مکسر جہاں پڑھے تھے.
اور اولو اور عشرونہ سے تسعونہ تک دہائیاں. تو اولو ایک لفظ ہے، اولو مطلب ہوتا ہے والا یا والے، اور عشرونہ مطلب 20 سے، تسعونہ مطلب 90. تو جو گنتی ہیں 20 سے لے کر 90 تک، وہ بھی تمام کی تمام جمع مذکر سالم کے حکم میں ہوتی ہیں. اور اس وقت ان کی جو حالت رفعی آتی ہے واو ساکن ما قبل مضموم سے آتی ہے، اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے. تو ان کی حالت رفعی واو ساکن ہوگا، ما قبل مضموم ہوگا، یعنی پہلے اس کے واو ساکن سے پہلے ضمہ ہوگا. جیسے کہ جاء مسلمون، تو یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے اور ما قبل کیا ہے، ضمہ ہے، یعنی مضموم ہے. میم پہ ضمہ ہے تو میم کو مضموم بولیں گے. تو واو ساکن مضموم سے اس کی حالت رفعی آ رہی ہے. جاء مسلمون، مسلمون یہاں پر فاعل بن رہا ہے، اس لیے یہ حالت رفعی میں ہے. حالت نصبی دیکھیں رأیت مسلمین، اور حالت جری دیکھیں نظرت الی مسلمین. تو حالت نصبی اور حالت جری دونوں کی دونوں ایک ہی شکل میں آ گئی ہیں، یعنی یا ما قبل مکسور کے ساتھ اور یا ما قبل مکسور کے ساتھ. ایسی آپ اولو کی مثالیں بنا لیں اور عشرونہ سے تسعونہ تک کی مثالیں بنا لیں. تو تمام کے تمام ایک ہی حکم میں، یعنی حالت رفعی واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ آئے گی، اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے. نمبر 12، جو 14 اس میں معرب کی اقسام میں سے بتائے تھے ان میں سے جو ہے 11 ہو گئے، اب یہ 12واں ہے، یعنی جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. اس سے پہلے بھی یہ گزرا ہے کہ یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، لیکن وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ یا متکلم کی طرف مضاف تو ہو لیکن جمع مذکر سالم کے علاوہ اور اسما ہو تو ان کا اعراب تقدیری کے ساتھ آیا تھا. اب یہاں پر جو ہے جمع مذکر سالم کا ہی اعراب یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی حیثیت سے بتا رہے ہیں کیا ہوگا. تو اگر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب بتا رہے ہیں، اس کی حالت رفعی واو سے آئے گی اور حالت نصبی و جری یا سے آتی ہے. لیکن یہ اس کی جو حالت رفعی ہوگی اس میں واو تقدیری ہوتا ہے اور یا لفظی ہوتی ہے. یا تقدیری ہوتا ہے اور واو تقدیری ہوتا ہے اور یا لفظی ہوتی ہے. یعنی اس کی حالت رفعی جو واو سے آتی ہے وہ تقدیری ہوتی ہے، اور حالت نصبی و جری جو یا سے آتی ہے یہ لفظی آتی ہے. جیسے حالت رفعی جاء مسلمیہ، تو اس کو تو ہونا چاہیے تھا جاء مسلمو یا ہونا چاہیے، کیونکہ واو تقدیری سے واو ہونا چاہیے، لیکن واو کو یہاں پر گرا دیا اور یا میں یا کو ملا دیا، وہ اس پہ تعلیل ہوئی اور تعلیل ہونے کے بعد مسلمیہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے واو چھپ گیا، واو نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے. تو اب یہ واو تقدیری ہے یہاں پر، لیکن رأیت مسلمیہ مررت مسلمیہ جیسے پہلے حالت نصبی حالت جری یا کے ساتھ آ رہی تھی، اب بھی حالت نصبی اور حالت جری یا کے ساتھ ہی آ رہی ہے. تو یہ 12 ہمارے کیا ہیں اقسام ہوئے، اس میں معرب کے 12 قسمیں ہو گئیں. اب یہاں سے فرما رہے ہیں تنبیہ، اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو یہیں پر بتا دیا تھا پہلے ہی کہ یہاں سے اسماء ستہ مکبرہ سے جو ہے اعراب بالحروف شروع ہو گئے، یعنی آپ نے دیکھا واو اور الف اور یا کے ساتھ ان کا اعراب آیا تھا. اسماء ستہ جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام جتنے بھی آپ نے پیچھے پڑھے ان تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. یعنی پیچھے آپ نے شروع سے لے کر کے اس میں مقصور تک جتنے بھی پڑھے تھے، چاہے مفرد منصرف صحیح ہو، قائم مقام صحیح ہو، جمع مکسر ہو، جمع مؤنث سالم ہو، غیر منصرف ہو، چاہے اس میں منقوص ہو، چاہے اس میں مقصور و مضاف الیہ ہو، ان تمام کا اعراب اگرچہ تقدیری ہو لفظی ہو لیکن تمام کا تمام اعراب بالحرکت تھا. تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں، اس میں مقصور اور مضاف الیہ کا تینوں حالتوں میں، اس میں مقصور اور مضاف الیہ کا تینوں حالتوں میں، اور اس میں منقوص کا حالت رفعی اور حالت جری میں، اور جمع مذکر سالم جو مضاف الیہ ہو کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جتنی بھی چیز یہاں پر بتا رہے ہیں یہ سب کی میں آپ کو بتاتا ہوا آیا ہوں کہ اس میں مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، اور جو اسم مضاف یا کی طرف اس کا اعراب بھی تقدیری ہوگا. اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی میں اور حالت جری میں تقدیری ہوگا، اور جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں تقدیری ہوگا. جبکہ اس میں منقوص کا حالت نصبی
میں اور جمع مذکر سالم جو مضاف الیاء کا حالت نسبی و جری میں اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراف لفظی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو اس میں منقوص کا حالت نسبی میں لفظی فتحہ لفظی کے ساتھ ہی آئے گا، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا قاضیہ، رأیت القاضیہ، تو رأیت القاضیہ میں آپ دیکھیں فتح لفظی کے ساتھ یہ قاضیہ آیا ہے۔ اور جمع مذکر سالم جو مضاف الیاء کا حالت نسبی و جری میں لفظی فتح لفظی یا کے ساتھ آئے گا، جیسے رأیت مسلمیہ میں یا موجود ہے، مررت بمسلمیہ میں بھی یا موجود ہے، تو اس کی صرف حالت رفعی جو ہے یہ واو تقدیری کے ساتھ آئے گی، لیکن حالت نسبی و جری دونوں لفظی یا کے ساتھ آئیں گے، جو اعراب پہلے تھا وہ باقی رہے گا۔ اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی آپ نے اسماء پڑھے ہیں سب کا سب اعراب لفظی ہوتا ہے، چاہے آپ مفرد منصرف صحیح دیکھیں، جا رجل، رأیت رجل، نظرت الی رجل پڑھنے میں آ رہا ہے، چاہے جمع مؤنث سالم دیکھیں، ہذہ کراسات، رأیت کراسات، نظرت الی کراسات پڑھنے میں آ رہا ہے، چاہے آپ غیر منصرف دیکھیں، جا عمر، رأیت عمر، نظرت الی عمر، جتنے بھی اسماء ہیں باقی ان سب کا اعراب لفظی ہوگا، باقی صرف ان کچھ چیزوں کا بتایا جن کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، اسم کے اعراب کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع، نصب، جر۔ اسم معرب کی اقسام اور ہر ایک کا اعراب مع امثلہ بیان کیجیے۔ تو اس میں معرب کی اقسام آپ نے پڑھی تھی 12 ہے، ان میں سے مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں جرہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے جمع مؤنث سالم پڑھا تھا، جمع مؤنث سالم کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں کسرہ کے ساتھ۔ پھر وہ آپ نے اس کے بعد غیر منصرف پڑھا تھا، غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ سے اور حالت نصبی و جری فتح سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں منقوص پڑھا تھا، حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری میں کسرہ سے۔ اس کو آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیجیے گا، تمام کا اعراب بتانا ہے۔ اس کے بعد بتایا ہے کن کن اسماء میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا جو مفرد منصرف صحیح ہے، ایسے ہی جمع مکسر منصرف ہے جو قائم مقام صحیح ہے، ایسے ہی جمع مؤنث سالم ہے، ایسے ہی جو آپ کا غیر منصرف ہے، اس میں منقوص ہے، اس میں مقصور ہے، اور جو مضاف الی الیاء ہو جمع مذکر سالم کے علاوہ، ان تمام کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اور کن کن اسماء میں اعراب بالحرف ہوتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ، تثنیہ، کلا، کلتا اور ان کے ملحقات وغیرہ تثنیہ کے، ایسے ہی جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات وغیرہ، اور جو جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ نمبر 5 سوال ہے کن کن اسماء میں اعراب لفظی ہوتا ہے؟ تو آپ نے پڑھا تھا مفرد منصرف صحیح، جمع مکسر منصرف، اور ایسے ہی قائم مقام صحیح، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف، اور ان کا اعراب جو ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے۔ اور کن کن اسماء میں اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ اچھا، وہ آپ نے اعراب بالحرف کو بھی لیں گے تو اسماء ستہ مکبرہ اور تثنیہ اور جمع مذکر سالم، ان تمام کا اعراب لفظی ہوتا ہے۔ اور کن کن اسماء میں اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ تو ان کے علاوہ جو بچے ہیں، جیسے اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں مقصور ہے، اس کا بھی اعراب حالت رفعی، نصبی، جری تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ جو یا کی طرف مضاف ہو اسم جمع مذکر سالم کے علاوہ، اس کا بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پڑھا تھا جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا حالت رفعی میں صرف جو ہے اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر ہمیں غلطی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو نمبر 1 غلطی یہ ہے کہ اعراب ہمیشہ ضمہ، فتح، کسرہ آتا ہے، بلکہ درست یہ ہے رفع، نصب، جر آتا ہے۔ اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے، غلط ہے، اعراب کبھی تقدیری ہوتا ہے، کبھی لفظی ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، اس میں منقوص کا اعراب حالت رفعی اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ تو جواب درست یہ ہے جمع مذکر سالم کا اعراب اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو صرف حالت رفعی اس کی تقدیری ہوتی ہے، یہ جواب درست ہو جائے گا۔
جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں تقدیری ہوتا ہے، غلط ہے، درست یہ ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، غلط ہے، درست یہ ہے غیر منصرف کا حالت جری میں بھی لفظی ہوتا ہے۔ اب الف تمرین نمبر 3 کا الف جز ہے، مذکورہ اسما کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجیے۔ تو جو ابھی نیچے اسما دیے گئے ہیں ان کا ہمیں اعراب بتانا ہے اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے کتابن ہے، یہ کتابن حالت رفع اس کا اعراب لفظی ہے، اعراب کیا ہے؟ لفظی ہے، اور اس کی حالت رفعی جو آئے گی وہ ضمہ کے ساتھ آئے گی، اور حالت نسبی جو ہے فتح کے ساتھ آئے گی، اور حالت جری جو ہے کسرہ کے ساتھ آئے گی، کیونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے، مثال کے طور پر ہذا کتابن یہ حالت رفعی ہو گئی، رأیت الکتابہ یہ حالت جری ہو گئی، حالت نسبی ہو گئی، اور نظرت الی کتابن یہ حالت جری ہو گئی۔ ایسے ہی الراشی جو ہے، الراشی اس میں منقوص ہے، اس کی حالت رفعی جو ہے، حالت رفعی تقدیری ضمہ کے ساتھ آتی ہے، حالت رفعی تقدیری ضمہ کے ساتھ، اور حالت نسبی لفظی فتح کے ساتھ آتی ہے، اور حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس طریقے سے بنے گا جاء الراشی، رأیت الراشی، مررت بالراشی۔ اولادن یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ جیسے جا مثال کے طور پر اس کا آپ بنائیں گے ضرب اولادن لڑکوں نے مارا، تو یہ حالت رفعی ہو گئی کیونکہ فاعل بن گیا۔ رأیت اولادن میں نے لڑکوں کو دیکھا، تو یہ حالت نسبی ہو گئی کیونکہ مفعول بن گیا۔ اور مررت باولادن میں اولاد کے پاس سے گزرا، تو یہ حالت جری ہو گئی کیونکہ حرف جر داخل ہو گیا۔ مؤمناتن جو ہے اس کا اعراب لفظی ہوتا ہے، اس کا اعراب کیا ہے؟ لفظی ہے، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی و جری میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال بنے گی جاء مؤمنات رأیت مؤمنات مررت بمؤمنات۔ آپ کوئی اور بھی مثال بنا سکتے ہیں جو حالت رفعی، حالت نسبی، حالت جری میں ہو جائے۔ تلامیذ یہ جو ہے حالت رفعی میں یہ جمع مکسر کا صیغہ ہے، اور جمع مکسر آپ نے پڑھا ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو اس کی آپ مثال بنا دیں گے سمع تلامیذ، سمع تلامیذ یعنی شاگردوں نے سنا۔ اس کے بعد آپ اس کی حالت نسبی بنا دیں گے ضرب زید تلامیذا، یعنی زید نے تلامیذ کو مارا۔ نظرت الی تلامیذ میں نے تلامیذ کو دیکھا، شاگردوں کو دیکھا۔ اخو کا جو ہے یہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ آئے گی، حالت نسبی میں الف کے ساتھ آئے گی، اور حالت جری میں یا کے ساتھ آئے گی، کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ اور اس کا اعراب ہم اس کے اگر بنائیں تو اس طریقے سے بنے گا ھذا اخوکا یہ تیرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ جاء اخوکا، رأیت اخوکا، اخاکا، اب یہ حالت نسبی ہو گیا تو الف کے ساتھ، رأیت اخاکا میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، مررت باخیکا میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا۔ غلامانی یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا صیغہ حالت رفعی میں جو ہے الف کے ساتھ آتا ہے، الف ما قبل فتح کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری میں جو ہے یا ما قبل فتح کے ساتھ آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اس کا اس طریقے سے بنیں گے ھذان غلامانی یہ دونوں غلام ہیں، یہ حالت رفعی ہو گئی۔ رأیت غلامین میں نے دو غلام دیکھے، یہ حالت نسبی ہو گئی۔ مررت بغلامین میں دو غلام کے پاس سے گزرا، یہ حالت نسبی جری ہو گئی۔ اور یہ لفظی اعرابی لفظی کے ساتھ ہوگا۔ یہ مؤمنون یہ بھی اعرابی لفظی کے ساتھ ہوگا، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، حالت رفعی میں واو کے ساتھ، اور واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور حالت نسبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال آپ بنائیں گے ہؤلاء مؤمنون یہ مومن ہے، ضرب نصر زید المؤمنین زید نے مومنوں کی مدد کی، تو یہ حالت نسبی ہو گئی۔ اور نظرت الی مؤمنین میں نے مومنوں کو دیکھا، یہ حالت جری ہو گئی۔ العصا جو ہے یہ اس میں مقصور کا صیغہ ہے، اور اس میں مقصور حالت نسبی جری
اور نسبی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ حالت رفعی میں ضمہ تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال آپ بنا سکتے ہیں، ہادہ عصا، ہادہ العصا، یہ ہادہ العصا یہ جو ہے عصا ہے، رأیت العصا، مررت بالعصا۔ ولدی یہ وہ اسم ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اعراب تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالت رفعی تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی تقدیری فتح کے ساتھ، حالت جری تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ تو اس کی مثال بھی ویسی بنا لیں، جاء ولدی، رأیت الولدی، مررت بولدی، ایسے کر کے۔ اب بتا رہے ہیں باجز درج ذیل جملوں میں اعراب کی غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ تو یہاں پر اعراب کی غلطی کی نشاندہی فرمائیں گے اور ترکیب بھی کرتے جائیں گے۔ تو بعت کراساتن دیا ہے تو کراساتن ہونا چاہیے کیونکہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے۔ بعت فعل و فاعل، کراساتن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اسم کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کا ترجمہ ہوگا میں نے کاپیاں بیچی۔ اگر خبر دی جائے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، لیکن اگر عقد کیا جا رہا ہو تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ عقود جو ہے یہ جملہ فعلیہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ذہبت اللہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ جمع مکسر سالم کا صیغہ ہے، اور جمع مکسر کا صیغہ ہے، اور جمع مکسر کا آپ نے اعراب پڑھا ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ حالت رفعی ہے تو ضمہ کے ساتھ آئے گا ذہبت الطلاب، طلبا گئے۔ ذہبہ فعل ماضی، الطلاب اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت ولدانی تو یہ دیکھیے ولدانی ابھی حالت نسبی میں ہے تو ولدینی ہونا چاہیے، حالت نسبی میں جو ہے یا معقل مفتوح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ میں نے دو لڑکوں کو دیکھا۔ رأیت فعل، اس میں تائے ضمیر بارز اس کا فاعل، ولدینی یہ مفعول بھی ہو گیا، فعل فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نظرت الی اسماعیل، اب اسماعیل آپ نے پڑھا ہے یہ غیر منصرف ہے کیونکہ عجمی علم ہے اور اس میں 3 حروف سے زائد ہیں، لہٰذا یہ اسماعیلہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے غیر منصرف کا، اس پر نہ کسرہ آتا ہے نہ تنوین آتی ہے، تو الی اسماعیلہ ہوگا، کیونکہ غیر منصرف کا آپ نے اعراب پڑھا تھا حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی جری میں فتح کے ساتھ، تو حالت جری ہے، الی حرف جر داخل ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اسماعیلہ ہونا چاہیے۔ نظر تو الی اسماعیل، میں نے اسماعیل کو دیکھا، نظر تو فعل و فاعل، الی حرف جر اسماعیل مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ القاضی منصفن، القاضی منصفن لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے حالت رفعی اس کی کیسے آتی ہے؟ تقدیری فتح کے ساتھ آتی ہے، یعنی جو تقدیری ضمہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی ضمہ جو ہوتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتا، حالانکہ یہاں پر پڑھنے میں آ رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ القاضی منصفن اس طریقے سے بنانا پڑے گا، یہ صحیح ہوگا۔ القاضی جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا مبتدا، منصفن اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، قاضی انصاف کرنے والا ہے۔ خواب الکافرین تو خواب الکافرون ہونا چاہیے کہ کافر برباد ہو گئے، کیونکہ یہ حالت رفعی ہے، فاعل بنے گا، اور فاعل جو ہوتی ہے حالت رفعی میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو فاعل ہوتا ہے حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور یہ کافرون جو ہے اس جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو واو معقل مضموم کے ساتھ آنا چاہیے۔ خواب الکافرون، کافر برباد ہو گئے۔ خواب فعل ماضی، الکافرون حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، واو معقل مضموم کے ساتھ، فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رئی تو مسلمون تو مسلمین ہونا چاہیے کیونکہ حالت نسبی میں ہے، مفعول بنے گا، اور یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، اس کا اعراب حالت نسبی میں یا ما قبل فتح یا ما قبل کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ رئی تو مسلمین، رئی تو فعل و فاعل، مسلمین مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا۔ قال ابا ہریرہ تو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے، حالانکہ یہاں پر ابا ہریرہ لکھا ہوا ہے، اور یہ فاعل بنے گا تو حالت رفعی میں ہوا۔ قال ابو ہریرہ ہونا چاہیے، قال فعل، ابو ہریرہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ابو ہریرہ نے فرمایا۔ المسلم اخی المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔
تو یہاں پر جو اخو ہے یہ ابھی حالت رفعی میں ہے، کیونکہ یہ ابھی جو بن رہا ہے خبر بن رہا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ تو اخو، اور یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا اپنے اعراب پڑھا ہے، حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے، تو واو کے ساتھ ہونا چاہیے المسلم اخو المسلمی، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم مبتدا، اخو مضاف، المسلم مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دواء الذنوب الاستغفار، تو یہاں پر الاستغفار جو بنے گا وہ خبر بنے گی، اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کا مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آنا چاہیے۔ دواء الذنوب الاستغفار، گناہ کی دوا جو ہے استغفار کرنا ہے، تو دواء مضاف الذنوب مضاف لہ، مضاف لہ اس مل کر مبتدا، الاستغفار اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ زکوٰۃ الجسد الصوم، تو جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ یہاں پر غلطی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب آپ نے پڑھا ہے حالت جری، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ، اور یہ مضاف لہ بن رہا ہے، اور جب مضاف لہ بنے گا کیونکہ زکوٰۃ الجسدی جسم کی زکوٰۃ، تو ظاہر سی بات ہے حالت جری ہے تو کسرہ کے ساتھ آنی چاہیے، حالانکہ یہاں پر فتح کے ساتھ دیا ہے، تو زکوٰۃ الجسدی ہونا چاہیے۔ اور آگے الصوم، یہ ملا کر مبتدا بن جائے گا، الصوم اس کی خبر بنے گی، اور خبر جو ہوتی ہے حالت رفعی میں ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ کسرہ کے ساتھ ہے، حالت رفعی میں کسرہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ آتا ہے، کیوں مفرد منصرف صحیح ہے، تو زکوٰۃ الجسدی الصوم ہوگا، جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ مضاف الجسدی مضاف لہ، مضاف لہ سے مل کر کے یہ ہو جائے گا مبتدا، الصوم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ شربت ماء زمزم، تو پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ماء ہونا چاہیے، کیونکہ مفعول بن رہا ہے، حالت نصبی میں ہے، اور یہ حالت نصبی میں اگر ہو مفرد منصرف صحیح، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اگر حالت نصبی میں ہو تو لفظی فتح کے ساتھ آتا ہے، یہاں پر لفظی فتح ہونا چاہیے، یعنی ماء، اور زمزم جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس پر جو ہے فتح آنا چاہیے، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی، حالت نصبی و جری میں فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ شربت ماء زمزم، میں نے زمزم کا پانی پیا۔ شربت فعل و فاعل، ماء مضاف، زمزم مضاف لہ، مضاف لہ اس مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔